آقا فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ کا تقاضا جانا اور اس پر عمل کیا وہ جنت میں جائے گا۔ لفظی کلامی کلمہ پڑھنے والا جنتی نہیں ہے۔ لفظی کلامی تو ہم سب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن اس شخص کو قرار دیتا ہے جس کے دل میں ایمان اور یقین کا نور ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم کلمہ طیبہ کی حقیقت کو جاننا ہی نہیں چاہتے؟ یہ بالکل درست بات ہے۔ آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ آپ نے کلمہ طیبہ کی حقیقت کو جاننے کی کوئی کوشش کی ہو کسی اللہ والے کے پاس جا کے، اور کیونکہ اللہ کی باتوں کو سے، دین کی حقیقت سے تو اللہ والے ہی واقف ہیں۔ اللہ والا کون ہے؟ اللہ کا خلیفہ، رسول کا نائب، جو کہ دین کی روح کو جانتا ہو۔ تو ہم نے تو کبھی یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ بھئی اللہ والا اور یہ، اس کی بھی آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ خیر، تو یہ بات جھوٹ ہے کہ ہم دین کی حقیقت کو جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں جاننا چاہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بات پہ بھی سوچ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ تو کی ضرورت ہمیں، یعنی ہماری اصل انسان کو ہے، یعنی انسان، اصل انسان یعنی روح، یا اس کی ضرورت پڑے گی ہمیں آخرت میں۔ یعنی آخرت میں جس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا ہوگا اپنے عمل سے تو وہ جہنم میں جائے گا، اور جس نے اپنے عمل سے کلمہ طیبہ کے تقاضے جانے ہوں گے اور وہ عمل بھی کیا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ جنت دوزخ تو آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے نہیں۔ ہمارا مسئلہ بس دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی پریشانیوں کو، غم، خوشی، سارا کچھ ہمارا دنیا تک، ظاہر تک محدود ہے۔ آپ کی نظر میں آپ کی بیوی کا رویہ آپ سے صحیح ہو جائے یا شوہر کا رویہ صحیح ہو جائے تو آپ کہیں گے بس میری تو زندگی سنور جائے گی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ یا پیسوں کی بہتات ہو جائے، بہت سے پیسے ہوں، یا اچھا گھر ہو، یا یہ ہو، یا عہدہ ہو، یہ وہ، آپ کی ساری پریشانی بس دنیا کی ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ ہماری کوئی امنگ، خواہش، آرزو نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیں، یہ کلمہ طیبہ کی حقیقت کو جانے بغیر آپ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا، خوش نہیں ہوگا۔ اور کلمہ طیبہ کی حقیقت کو جاننا نمبر 1، اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ جنت، آقا فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ کا تقاضا جانا اور اس پر عمل کیا وہ جنت میں جائے گا۔ لفظی کلامی کلمہ پڑھنے والا جنتی نہیں ہے۔ لفظی کلامی تو ہم سب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن اس شخص کو قرار دیتا ہے جس کے دل میں ایمان اور یقین کا نور ہو۔ ایمان دل میں ہو۔ ہماری زبان پہ ایمان ہے، دل میں نہیں ہے، دل میں دنیا ہے۔ یہ بات نوٹ کریں، ہمارے دل میں دنیا کی پریشانی ہے، آخرت کی پریشانی نہیں ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے، اس پہ آپ سمجھ گئے۔ تو بہرحال کلمہ طیبہ کی حقیقت کو ہم جاننا نہیں چاہتے، لیکن جاننا ضروری ہے۔ میں نے گزشتہ نشست میں یہ بات کی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ نہیں، میری مرضی اور میرا طریقہ، مائی لائف اینڈ مائی سٹائل۔
یہ اگر مائی لائف مائی اسٹائل ہم کہتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارا اصرار ہے کہ بھئی ہمارا جتنا بھی زور چلتا ہے تو اپنی دانست میں ہم یعنی اپنی منوانا چاہتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ باس کے سامنے آپ یس سر کہتے ہیں یا اس کی بات مانتے ہیں، وہ آپ کی مجبوری ہے. لیکن جہاں آپ کے نیچے لوگ ہیں ان کو آپ کہتے ہیں یا توقع رکھتے ہیں کہ وہ میری بات مانیں گے، پھر آپ کی بات نہ مانی جائے تو آپ ناراض ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. آپ کی جب توقعات دنیا سے یا دنیا والوں سے پوری نہ ہو تو پھر پریشانی آپ کے چہرے پر آ جاتی ہے. بہرحال میں دیکھیں کلمہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ. دنیا ہماری منزل نہیں ہے، وہ تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہے، ہمیں اس پر راضی رہنا ہوگا. ہمیں تیاری کرنی ہے آخرت کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، گزر جائے گی. آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو اصل قرار دے دیا ہے اور وہ ہمارے چہرے سے آیا ہے. ہر شخص پریشان ہے، اس کی پریشانی دنیا ہے بس. یہ یعنی نچلی سطح سے لے کر جو آپ کے اوپر حکمران ہے، یہ سب ایک ہی کیفیت ہے. سب کی تمام مسلمان مجتمع ہے اور ایک بات پہ کہ پریشانی ہماری دنیا کی ہے بس، اور میری مرضی، میں اور میری مرضی. یہ بہت غلط انداز ہے. مرضی اللہ کی، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا. ہم یہ نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں حکم میرا، میری مرضی. آپ دیکھ لیں اب مارچ کا مہینہ آ رہا ہے، عورتیں نکلیں گی کہ بھئی میرا جسم میری مرضی. اور یہ صرف عورتوں کا نہیں ہے، عورتوں کی بات نہیں ہے. وہ تو عورتوں نے ایک دن مقرر کر لیا، نہیں، ہم ہر لمحے یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ بھئی مائی لائف اور مائی اسٹائل، میں اپنی مرضی سے. پھر ہم نے مدعی زندگی بنا لیا ہے دنیا کو. تو پھر جو چیزیں باطن سے تعلق رکھتی ہیں، مطلب آپ کی اپنی حقیقت، آپ کی حقیقی زندگی اور آپ کی پھر آخرت ہے، قبر ہے اور حشر ہے اور جو کچھ بھی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں آج کے مسلمان کا. ہمارے لیے پریشانی صرف دنیا کی ہے اور یہ بہت ہی مبغوض بات ہے. اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے. زبان سے تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہم کلمہ طیبہ کے تقاضے جانتے تک نہیں ہیں، اس کی ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصل زندگی دنیا کو قرار دے دیا ہے، پھر دنیا کے لیے پریشانی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.